السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ جل جلال کی ذات کے لیے اور بے شمار انقد درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف چلے جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا، بہت دور سے ایک کشتی آتی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آواز دی، کہا کہ اے کشتی والو، اللہ پاک کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہے۔ کشتی والے یہ بات ابھی کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج آئی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی ڈوبنے لگی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مہو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی یہی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ پاک کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے نبی ہیں، اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اور سچا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت بھی تو ہے، ہم اللہ پاک کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ لہٰذا ہم اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے، اللہ پاک نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو یہ ڈوب گئی ہیں، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے نہیں سنا کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا اور میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر ان کا پورا توکل اور بھروسہ بھی تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے، میں اسے نا امید بالکل نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو منان ہے، تو بہت احسان کرنے والا ہے۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والے اللہ، اے عظمت بزرگی کے مالک اللہ، اے زندہ جاوید ہستی اللہ، اے پوری کائنات کو سنبھالنے والے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری جنت کا، اور میں پناہ
طلب کرتی ہوں تیری جہنم سے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ پاک ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ پاک ہم سب کی ساری نیک حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہم سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ میرے چینل قرآن مذاہب کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔